وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی پاک کتاب ہے، جس کے نزول کے بارے میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت سے بھرا ہوا ہے اور ہدایت کے طریقے بیان کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کتاب ہے، جو سب کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہیں ان کو منسوخ کرنے والی ہے، یعنی ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا، ایمان تو رکھا جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، احترام بھی ہوگا، اکرام بھی ہوگا، لیکن عمل قرآن کے مطابق ہوگا۔ ہمارے دین اسلام میں یہ وسعت ہے، پہلے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم کسی بھی نبی کو نہیں جھٹلاتے ہیں، اور کسی نبی کی کتاب اور شریعت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وہ سب سچی ہیں، لیکن ان کے جو ادوار تھے، ان کے جو وقت تھے، اس وقت ان کے اوپر ان کی امتوں کے لیے عمل کرنا فرض تھا۔ ہمارے لیے اب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا فرض ہے، اور قرآن کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ہاں، جو ان نبیوں کے اور ان کتابوں کے اندر ہدایت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ہمارے لیے منسوخ نہیں کیے گئے، ہماری شریعت سے متصادم نہیں ہیں، ان کے اوپر ہم عمل بھی کرتے ہیں اور وہاں سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں، اور یہ ہمیں اصول سکھایا گیا۔ گویا کہ ایک مسلمان وہ سارے نبیوں کو مانتا ہے اور ساری کتابوں کو مانتا ہے، جبکہ ایک یہودی وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو یا تورات کو مانتا ہے، اور اسی طرح ایک عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو مانتا ہے۔ آگے ان کے ماننے کا جو معیار ہے وہ بھی مرضی کے اوپر مشتمل ہے، اور اللہ کی کتابوں اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کی بدتمیزی اور ان کی بے عملی وہ واضح ہے۔ اللہ کی کتابوں میں تحریفات کرتے رہے، اور اب بھی جو موجودہ صورت میں یہودیت یا عیسائیت ہے، وہ اللہ کی کتابوں کی اتاری ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس میں منمانیاں اور اس میں بے راہ رویاں ہیں، اس میں عیاشیاں ہیں۔ ان کتابوں میں کہاں شراب اور زنا کی اجازت ہے، کہاں مرضی کی رنگینیاں منانے کی اجازت ہے، کہاں بے پردگی ہے، کہاں اس میں اللہ کی حدود نہیں ہے، کہاں اس میں حرام کھانا ہے۔
کہاں اللہ کی کتابوں میں سود ہے، کہاں اللہ کی کتابوں میں ظلم اور زیادتی ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہودیت اور عیسائیت کے علم بردار یہ سب کے سب لوگ، چاہے وہ برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ اپنی NGOs کے ساتھ ہیں، وہ ظلم کے اوپر ہیں اور ظلم کا دورہ انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جبکہ ایک مسلمان اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ انصاف کے اوپر مبنی ہیں، اور وہ امن والی ہیں، اور وہ خیر خواہی والی ہیں، اور وہ ہمدردی والی ہیں۔ تو الحاصل قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب، رمضان وہ عظیم الشان مہینہ جس مہینے کے اندر یہ نازل کی گئی۔ رمضان میں نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، یہ اللہ کی جو کلام ہم کہتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پھر لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا، اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزہ جو پہلے آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے وہاں پر اسے رکھ دیا۔ جو لوح محفوظ سے اتارا جانا تھا اور بیت العزہ میں رکھا جانا تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ یہ جملۃ واحدہ قرآن کا نزول، اور پھر بیت العزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے مطابق اور ضرورتوں کے مطابق اور اس حکمت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھنے، قرآن اپنانے، قرآن کے اوپر عمل کرنے، قرآن کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اور 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ ہاں، بیت العزہ سے جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، پہلی وحی غار حرا میں جو آئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں آئی۔ اور رمضان کا مہینہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بڑھا دیا۔ اس میں جو کوئی بھی شخص نیک عمل کرتا ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب دیتا ہے۔ ہر نفل فرض کے برابر درجہ پاتا ہے، اور ہر فرض 70 فرائض کے برابر درجہ پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ مسلمانوں پر اس مہینے کا رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جو روزے پورے رمضان کے رکھے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ اور جو مسلمان رات کو قیام کرے گا، قیام اللہ نے نفل قرار دیا ہے، لیکن اجر و ثواب اللہ نے یہی رکھا ہے کہ اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر یعنی اس رات کو پھر نمایاں کر دیا کہ جس رات قرآن نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزہ میں رمضان کا مہینہ، اور مہینے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جسے لیلۃ القدر فرمایا، اس لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ جو اکیلی لیلۃ القدر کی رات کو پا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو کس قدر فضیلتیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھی ہیں۔ اور آخری عشرے کا جو اعتکاف کرتا ہے ایک حدیث کے مطابق اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں 10 عمروں کا ذکر بھی آیا۔ اور اللہ رب العزت آخری اعتکاف کرنے والے کو اور بھی بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو الحاصل رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ شروع ہو چکا، جس کی آج 2 تاریخ ہے، دوسرا روزہ ہے، مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کی سحری افطاری پر بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے، لوگوں کی خدمت داری پر صدقہ خیرات کی ترغیب آئی ہے۔ اور روزے کے حوالے سے بطور خاص جو مسئلہ ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تم جانتے ہو اسلام کی کون سی کڑی سب سے مضبوط کڑی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز؟ فرمایا ہاں تم نے صحیح جواب دیا۔ حسنۃ ما ہے بہا، یہ بتاؤ اس کے بعد اس سے ملتی جلتی اور کڑی اہم اور مضبوط کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا الزکوٰۃ، یا رسول اللہ زکوٰۃ؟ فرمایا حسنۃ، تم نے صحیح جواب دیا۔ ما ہے بہا، یہ بتاؤ اس کے ساتھ ملتی جلتی اس جیسی کڑی کون سی ہے؟ تو فرمایا صحابہ کرام نے کہ صیام رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم نے صحیح جواب دیا۔ تو یہ اسلام کی جو مضبوط ترین کڑیاں ہیں یہ ان میں سے ہے۔ رمضان کی قدر کیجیے، رمضان کے روزے رکھیے، اور رمضان کے احکام و مسائل ان پر غور کرنا چاہیے۔ ہر آدمی عذرداری میں پھر رہا اور اس بات کو نہیں سمجھتا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر یاد رکھو اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس سے مقصد تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، ایسے ہی انسان کو پوری زندگی کے لیے سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اگر میں نے غفلت کی تو یہاں جیسے رمضان میں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے غفلت کی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے ہی یہ سمجھنا چاہیے پوری زندگی کے لیے کہ اگر میں نے کوتاہی کی، غفلت کی تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، میرے ایمان کے اوپر حرف آئے گا، میرے اسلام کے اوپر حرف آئے گا، میرے دین کے اوپر حرف آئے گا۔ اسے ایسے ہی یہ سمجھنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس کے حکام و مسائل میں یاد رکھو کہ عذرداریاں نہ کرو۔ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے، یہ جو مسافر ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں قضائی دے کر روزے پورے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دے دی کہ رمضان گزرنے کے بعد اگلے رمضان آنے سے پہلے جس کسی مسلمان کے سفر کی وجہ سے روزے رہ گئے یا جس کسی مسلمان کے بیمار ہونے کی وجہ سے روزے رہ گئے تو وہ روزے اپنے بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو شیخ فانی ہیں، جو ایسے بزرگ بوڑھے اور بیمار جن کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور بالکل لاگر ہیں، روزہ بالکل نہیں نبھا سکتے، اور یہ بھی خدشات ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ان کو ہمت نہیں ہوگی، وہ اتنے بوڑھے ہیں اور اتنے کمزور ہیں اور ایسے ابدی بیمار ہیں کہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکیں گے اور صحت مند بھی ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ ہر آدمی فدیہ دیتا پھر رہا ہے، ہر بندے کے لیے فدیہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، عبداللہ بن عباس اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَن يَتَجَشَّمُونَهُ، وہ شیخ فانی اور وہ بیمار لوگ جن کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں اور وہ ایسے کمزور ہیں کہ بالکل روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ان کے اندر، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ اور فدیے میں بھی کیا فرمایا؟ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، فدیہ ایک روزے کا ایک مسکین کا کھانا، جس کا تخمینہ فقہاء محدثین نے 1 سا یا نصف سا کا لگایا ہے، ایک روزے کے بدلے کم از کم، لیکن فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اس سے زیادہ کر لے تو ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 3 کو کھلا دے، 4 کو کھلا دے، تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر تیسری بات یہ بھی کہ اگر فدیہ بھی دے دیں، زیادہ بھی دے دیں، اور جو ہمت پڑے تو روزے رکھ ہی لیں تو بھی بہتر ہے، آپ اندازہ کریں۔
پھر بھی رکھ ہی لیں تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جمہور محدثین نے اس آیت میں شروع اسلام کا ایک معنی لیا ہے کہ شروع اسلام میں اللہ نے یہ رعایت دے دی تھی کہ مال والے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت منسوخ کر دی۔ ایک جزئی تفسیر کی جمہور محدثین کی یہ بھی ہے۔ اور اگلی آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، وہ اسے ناسخ قرار دیتے ہیں، اور اس رخصت کو وہ جو ہر بندے کے لیے تھی شروع اسلام میں کچھ وقت کے لیے رہی، وہ رخصت اللہ تعالیٰ نے اس سے منسوخ کر دی۔ فرمایا یاد رکھو جو گھروں پہ ہوں گے وہ چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں، انہوں نے روزے رکھنے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو سفر پہ ہوں گے یا بیمار ہوں گے تو وہ روزے نہ رکھیں، وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، بلکہ شروع اسلام میں تو روزے کا دورانیہ اتنا زیادہ تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے پہلے سحری بس کر سکتے تھے، یعنی افطاری کے بعد آپ جب تک سوتے نہیں ہیں اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں۔ جب ایک دفعہ سو گئے تو پھر چاہے کھایا ہے پیا ہے، نہیں کھایا پیا، تھوڑا کھایا پیا ہے، بس پھر اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور سحری نہیں تھی۔ اور اہل کتاب کے روزے میں بھی سحری نہیں تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے اس میں بھی رخصت عطا فرما دی۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزے میں 3 پابندیاں، کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں، اور شادی شدہ لوگ زواجی مراسم میں تعلق قائم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی نے پھر یہ رات روزے کی حلال کر دی، اور کچھ واقعات اس میں پیش آ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جان لیا کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالی نے اس سے درگزر فرمایا، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا اپنی مہربانی سے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی نے پھر یہ سحری سے افطاری تک کا دورانی اللہ تعالیٰ نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا کر دیا، اور فرمایا سیام ہمارے روزے اور سیامنا و سیام اہل الکتاب، جو اس میں الفصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق وہ سحری کا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ساری رات اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت ہے، تو اتنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی امت محمد کے اوپر۔ تو لوگوں کو اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک یا بدیع